میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک مسئلہ ذرا اچھی طریقے سے قابل غور نکتہ ہے، ذرا سن لو. اچھی بات عرض کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں یہ بازو والوں سے پوچھا، میں بولا میاں تم لوگوں کو یہ درگاہوں کو آنے میں ٹینشن کیا ہے، کئی کو نہیں آتے؟ تو بولے مولانا وہاں پہ شرک ہوتا اس لیے نہیں آتے. بولے ارے میں بولا درگاہ میں شرک ہوتا؟ بے شک درگاہ شرک کا اڈا ہے. بولے ارے باپ رے باپ. میں بولا ہم لوگوں کو تو فیض کا اڈا دکھاتے، کو شرک کا اڈا کہاں سے دکھا رہے بھائی؟ یہ تو فیض گنجینہ ہے، یہ تو فیض کا مرکز و محور ہے. یہاں سے تو وہ لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو اس در پہ عقیدت سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان. یہاں سے تو غیروں کو بھی نعمتیں ملتی ہے، اور تو اس کو شرک کا اڈا کیسا سمجھا؟ تو بولے مولانا صاحب آپ دیکھتے نہیں درگاہوں میں جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا رہے میرے بڑے بھائی تو کہاں دیکھا غیر اللہ کو سجدہ کر رہے؟ ہر درگاہ میں ہوتا، غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے. بولا میاں یہ جھوٹے بھامٹے باتاں نکو کر رہے بھائی. میں پیدا ہوئے جب سے درگاہ کو جا رہا ہوں، میرے کو اب تک ایک بھی نہیں ملا. تو آتا ہی نہیں، تیرے کو کہاں سے ملا رے؟ انہیں بولتے کہ ہاں بالکل درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، سجدہ ہوتا درگاہ میں. ارے میں بولا نہیں ہوتا رے بڑے بھائی، خدا کی قسم درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. آج تک درگاہ میں کوئی سجدہ کرا ہی نہیں ہوتا بولے سجدہ. بولا ایک کام کریں گے میاں، آج رات میں تقریر ختم کر لیں گے، کل صبح 12 بجے فلائٹ ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مسکن شاہ صاحب کی درگاہ کو چلیں گے، چل کے دیکھیں گے درگاہ میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا. ہوتا مولانا برابر ہوتا. بولے وہ نو پرابلم. فجر کی نماز پڑھے، درگاہ شریف کو آئے، ابھی چپل اتاری چ رہے ہیں، اندر اپنا ایک پٹھا آیا، درگاہ پہ پورا سر ٹیک دیا، پیشانی بھی ٹیک دیا، درگاہ کو پپو بھی لے لیا، اور ایک تو اور ہوشیار تھا، پورا چادر اٹھا کے اندر گھس گیا، اندر منڈی ڈال کے رگڑ رہا، حضرت کرنے کیا کیا کچھ بول رہا. بازو والا میرے ساتھ تھا یہیں، نقشبندی صاحب شرک. میں تو خالی سجدہ بولا، انہیں تو اندر ہی گھس گیا. نقشبندی صاحب شرک شرک شرک. ارے میں بولا ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے. نقشبندی صاحب دونوں پیراں ٹک گئے، دونوں گھٹنے ٹک گئے، دونوں ہاتھاں ٹک گئے، ناک بھی ٹک گئی، پیشانی بھی ٹک گئی، منہ بھی ٹک گیا. ابھی کیا کیا ٹکنا پورے ٹک گئے، سب لگ گئے. نقشبندی صاحب یہ سجدہ ہے، یہ شرک ہے. ارے میں بولا ہولے انہیں خدا کو دن میں 5 مرتبہ سجدہ پابندی سے نہیں کرتا، انہیں درگاہ پہ کہاں سے کرتا رہے پاگل. یہ سجدہ نہیں ہے رے دیوانے، پھر کیا ہے؟ میں بولا انہیں حضرت کے قدموں کو چوم رہا رے. اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، پھکی اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر. دربار پہ جانا ہی غلط ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، عبرت کے. اسلام میں صرف آپ نے قبروں پہ جانا ہے، وہ بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، جو صحیح مسلم میں دعائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. نہ کہ ان سے مانگنے کے لیے. رہ گئے درباروں پہ تو آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ درباروں کے اوپر آپ قبر کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کرنے ہیں اللہ کی راہ میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی وہاں زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ.
پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا زمانے جاہلیت میں کوئی وہاں پر میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے اجازت دی. یعنی اگر پرانے زمانے میں بھی وہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا کوئی ایسا میلہ لگتا تھا جس میں شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اب بے شک نہیں ہو رہی ہیں، تب بھی نبی علیہ السلام نے وہاں اللہ کے نام کا جانور بھی قربان کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ چیزیں رینیو ہو سکتی ہیں. اور آپ کے جو دربار ہیں وہاں تو پرانی بات ہی نہیں، وہ تو اب بھی شرکی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، گناہوں کا محور بنے ہوئے ہیں، اخلاقی برائیوں کا محور بنے ہوئے ہیں. کتنی عورتوں کی عصمت دری درباروں کے اوپر ہوتی ہے، ان کو بے ہوش کر کے وہ اس طرح کا لنگر کھلا کے اغوا کر لیتے ہیں. کتنی سٹوریز آتی ہیں. جتنے بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو نشے کے لیے انہی درباروں پہ نظر آئیں گے، چاہے لاہور والا دربار ہو یا وہ کراچی والا دربار ہو. بہترین قسم کی چرس، ہیروئن، یہ تمام انہی جگہوں پہ ملتی ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کبھی وہاں پہ یہ مطلب یہ کاروبار کرنے گیا ہوں. یعنی جو لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا. ویسے بھی اقرار الحسن صاحب کا پروگرام جو ہے وہ سریعام لگتا ہے اے آر وائی کے اوپر، تو آپ ذرا اس پروگرام میں دیکھیں جو انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو خرافات ہوتی ہیں وہ ساری دکھائی ہیں انہوں نے. تو اب تو بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں. تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہ گیا واقعی یہ ساری چیزیں، تو بچیں ان سے، ڈر جائیں، قبروں پہ جائیں، مزارات پہ جانا ہی منع ہے. اگلی تو بات پھر ویسے ہی ختم ہو گئی نا جی. ہاں آپ نے وہاں پہ کھانا کھا لیا ماضی میں جو کھا چکے ہیں، اگر وہ اللہ کے نام کے غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے تو جائز ہے. اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جی داتا دربار پہ میں نے دودھ نہ دیا تو میری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی، تو اب وہ اللہ کے نام کا دیا ہوا بھی دودھ جو ہے نا بیسیکلی اس میں نیت غیر اللہ کی آ گئی ہے کہ آپ نے اسے حاجت روا مشکل کشا مان لی ہے. دن سے پہلے بندہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں مر جائے کہ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ دودھ جو ہے وہ فلانے بزرگ کی وجہ سے آ رہا ہے. آسٹریلیل گائے جو ہے وہ کس مزار کے اوپر جاتی ہیں، وہ آپ کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں الحمدللہ. جی نیکسٹ.